بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہ تھے، اور ان دلائل میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہ تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جس کو ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا: میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک تو محض ناپاک ہیں، اور جب کہا جائے ان میں کوئی مشرک تھا تو یہ حدیث کے خلاف ہوگا، تو لازم ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔ علامہ محقق سنوسی اور شفاء کے محشی طلسمانی نے یہ قول پسند کیا ہے۔ ان دونوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی طرف شرک نہیں کیا گیا، اور یہ دونوں حضرات مسلمان تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ پشتوں سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوئے، اور یہ سب کچھ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف مورخین نے جو نقل کیا ہے وہ حیا و ادب کی کمی ہے۔ یہ بات تمام آباء و اجداد کے لیے لازم ہے، گو ان دونوں حضرات نے اسے صرف سرکار کے والدین تک محدود رکھا ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کی مضبوط دلیلیں ہیں، عام بھی اور خاص بھی۔ عام دو مقدموں سے مرکب ہے۔ پہلا یہ کہ تمام صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار کے آباء و اجداد میں سے ہر جد اپنے زمانے کا بہترین شخص ہوتا تھا۔ مثلاً بخاری کی حدیث میں ہے کہ مجھے اولاد آدم کے بہترین ادوار میں سے لایا گیا، یہاں تک کہ اس بہترین دور میں مجھے مبعوث فرمایا گیا۔ دوسرا یہ حقیقت ثابت ہے کہ زمین 7 یا سے زائد ایسے مسلمانوں سے خالی نہیں ہوتی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے خطرات دور فرماتا ہے۔ اس کو عبد الرزاق اور ابن المنذر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط شہین سے نقل کیا ہے کہ ہمیشہ زمین پر 7 یا زیادہ مسلمان رہیں گے، اگر ایسا نہ ہو تو زمین اور اس پر رہنے والے تباہ ہو جائیں۔ امام احمد نے کتاب الزمد اور خلال نے کرامات اولیاء میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند علی شرط شہین سے یہ روایت نقل کی ہے: نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین 7 ایسے بزرگوں سے خالی نہیں ہوئی جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان دو مقدموں کو ملانے سے نتیجتاً امام رازی کی بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے اجداد میں سے ہر بزرگ اپنے دور کے ان 7 بزرگوں میں سے ہو جن کا ذکر ہوا ہے تو مدعا ثابت ہو گیا، اور اگر آپ کا جد امجد ان 7 میں شامل نہ ہوا تو میں سے ایک نتیجہ سامنے آئے گا: یا تو ان حضرات سے بہتر کوئی اور ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حدیث صحیح کے خلاف ہے، یا یہی حضرات بہتر ہوں گے مگر مشرک بھی ہوں گے بلا اتفاق باطل ہے۔ قرآن کریم میں ہے مسلمان غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، تو ثابت ہوا کہ وہ دین توحید پر تھے تاکہ اپنے زمانہ میں تمام اہل زمین سے بہتر ہو سکیں۔ شکریہ۔